خالق ارض و سماوات جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں جن کا ذکر میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، کیسے عظیم ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور ان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی راتیں شب و روز، دن راتیں شب و روز وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ ان کے سجدے، ان کی قیام، ان کے رکوع، ان کے جلسے، ان کے تشہد اتنے میرے رب کو پسند ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی شان بنا دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ ان کے سجدوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے، اللہ ان کے قیاموں کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ اور ان عظیم ہستیوں میں سر فہرست اللہ اکبر کبیرہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک۔ آپ کے والد گرامی کا نام عامر تھا اور آپ کرن کے رہنے والے تھے۔ کرن یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، یمن کا ایک علاقہ تھا جس کا نام کرن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کا دامن سے وابستہ ہوئے، اسلام کا پرچم بلند ہوا، تو جیسے ان کو پتہ چلا اسی وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو۔ پھر دنیا مشرق سے مغرب تک، شمال و جنوب سے لوگ آ کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، دین کا جام پیتے رہے، اسلام کے شجر سے وابستہ ہوتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکات نصیب کرتے رہے اور صحابیت کے مقام پر فیض ہوتے رہے۔ مگر حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق میں بھی بے مثال ہیں، محبت میں بھی بے مثال ہیں، انس میں بھی بے مثال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق کیا حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مگر زندگی میں ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آنکھوں سے زیارت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین سے وابستہ ہوئے اور عشق مصطفیٰ کی چکی میں جب پسے تو پھر یہ مقام ملا۔ پہلے کون ان کو جانتا تھا؟ ان کے نام سے بھی کوئی وابستہ نہیں تھا، کوئی نام سے واقف نہیں تھا، کوئی پہچانتا، کوئی جانتا ہی نہ تھا کہ کون ہے ویس، کون ہے ابن عامر، کون ہے کرن میں رہنے والا۔ کرن ایک چھوٹی سی بستی کا نام۔ اور حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جام پیا، تو پھر یہ شان ملی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دی۔ اللہ اسلام لانے سے پہلے کوئی پہچان نہیں، اسلام لانے کے بعد عشق مصطفیٰ کے جام پینے کے بعد جو ہے دنیا اسلام میں کوئی تاریخ کی ایسی کتاب نہیں جس میں حضور کے عاشقوں کا ذکر ہو، حضور کے وفاداروں کا ذکر ہو، حضور کے جانثاروں کا ذکر ہو، مگر ویسے کرنی کا ذکر نہ ہو۔ وہ کتاب نامکمل کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے وہ نامکمل ہے۔ کتاب وہی مکمل ہے جس میں تمام عاشقوں میں سر فہرست حضرت خواجہ خواجگان ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ سب برکات میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا شان پائی حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ساری کائنات میرے نبی کا ذکر کرتی ہے، میرے نبی کے قصیدے پڑھتی ہے، میرے نبی کی نعتیں پڑھتی ہے، میرے نبی کا نام جپتی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم مصلی رسول پر، ممبر مصطفیٰ پر، میرے آقا خود ممبر والا نبی ممبر پر بیٹھ کر، مصلی والا نبی مصلی پر بیٹھ کر خواجہ ویس کرنی کے ذکر فرماتے ہیں۔ کیا شان ہے! یوں کیوں نہ کہوں، مدینے میں میرے نبی خواجہ ویس کے ذکر فرماتا ہے اور کرن میں رہ کر حضرت خواجہ ویس کرنی میرے نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے سچا عشق، یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ وفا، یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لا زوال محبت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، اب اس قدر اس دیوانے کا ذکر فرماتے ہو، اپنے عاشق کا ذکر فرماتے ہو، یا رسول اللہ وہ آ کیوں نہیں جاتا آپ کی زیارت کے لیے؟ یا رسول اللہ وہ کیا اتنا مصروف ہے، وہ آپ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آتا؟
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس کی ایک بوڑھی نابینا والدہ ہے، اس کا اویس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں اللہ کے بعد، وہ اللہ نے اویس ہی اس کا سہارا بنایا ہے، اس لیے وہ اپنی بوڑھی والدہ کی تیمارداری میں اور ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور ان کی بوڑھی والدہ جو ہے وہ صرف اسی کے سہارے پر ہے۔ حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ اس تڑپ کے ساتھ رہتے کہ میری والدہ مجھے اجازت عطا فرمائے اور میں جاؤں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے جام پیوں۔ کون یہ تڑپ نہیں رکھتا تھا؟ اور خواجہ ویس کرنی تو ہر وقت اسی یاد میں رہتے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، ساری رات جاگتے، اللہ کا ذکر کرتے، ساری رات قیام اللیل تھے، صوم النہار تھے، دنوں کے روزے رکھتے، راتیں ساری رات جاگ کر گزار دیتے، آنکھوں میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں لے کر۔ اللہ اکبر، رات دا جاگنا اوکھا ہوندا، ایک جاگدا سخت بیمار راتی، یا جاگدا عشق دی مرض والا، یا جاگدا یار راتی، ارے چور بھی جاگدا لکن دے لئی، ایک جاگدا پہرے دار راتی، اور محمد بوٹیا سب جگ سو جادا، کلا جاگدا پروردگار راتی۔ حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، سجدہ ریزی میں، قیام و قعود میں گزار دیتے۔ انہی کی تو شانوں میں اللہ نے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا، اسی عظیم ہستیوں کے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ پاک نے ان کے ایمان کا ذکر فرمایا، یہ کیسے عظیم لوگ ہیں جن کی راتیں اور جن کے دن اللہ کی قیام اور عبادت اور رکوع و سجود میں گزر جاتے۔ والدہ کی قدموں سے لپٹ گئے، پہلے بھی بڑی مرتبہ اجازت مانگی مگر اجازت نہ ملی، ایک دن والدہ کی قدموں سے لپٹ کر گئے، رو کر کہنے لگے اے میری اماں ایک دفعہ تو اجازت دے دے، اے میری والدہ ایک دفعہ تو اجازت دے۔ یوں ہاتھ جوڑے، یوں دامن پھیلایا، میری والدہ نہ جانے کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے، ایک دفعہ تو اجازت دے دے، اماں تو اجازت دے گی تو میں جاؤں گا نا، میں اتنا نافرمان تو نہیں کہ ماں کہے کہ نہیں جانا تو میں چلا جاؤں، ماں تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر دامن پھیلا کر التجا کے ساتھ حاضر ہوں، اماں ایک دفعہ مجھے اجازت دے دے۔ کچھ ضروری کام کر رکھے تھے ایک دو دن کے لیے، اور ماں سے اجازت مانگی تو ماں کہنے لگی بیٹا اجازت تو دیتی ہوں مگر میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ ماں کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہا اماں وہ کون سا وعدہ؟ فرمایا بیٹا ایسے کرنا، سیدھے جانا، راستے میں کہیں نہیں رکنا، سیدھے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو کر لینا، اگر نہ ہو تو واپس پلٹ آنا میرا بیٹا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا، اگر میں مر گئی تو مجھے کون سنبھالے گا، میں اس قدر بے سہارا ہوں میرے بیٹے، مجھے کون سنبھالے گا۔ ماں سے وعدہ کر لیا ماں حضور ملے تو زیارت کر لوں گا، اگر حضور نہ ملے تو انہی قدموں پہ واپس پلٹ آؤں گا۔ اب کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق یمن سے چلے، اللہ اکبر کبیرہ، کرن سے چلے، یمن سے چلے، مدینہ شریف کی در و دیوار جب نظر آتی ہیں تو حضرت خواجہ خواجگان ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں سمجھے کہ جیسے سانس جو ہے وہ لبوں پر اٹک جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے شہر کے در و دیواروں کو دیکھا تو خدا کی قسم جان لبوں پر آ جاتی ہے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ اکبر کبیرہ، اسی امید کے ساتھ اب دل میں ایک ولولہ ہے کہ عشق کا دریا ہے، موجزن ہے، اور عشق کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا جو ہے وہ حضرت خواجہ ویس کرنی کے ساتھ چل رہا ہے۔ جیسے ہی آپ مدینہ شریف میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر پہنچے، اندر دستک دی تو اندر سے آواز آئی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پہلے نماز پڑھی، نماز میں لیٹ پہنچے، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر جا چکے تھے، گھر پر
آئے، دروازے پر دستک دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگے کرن کا ایک فقیر ہوں، کرن سے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں، کرن کا فقیر ہوں۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگے نام تو کوئی بھی نہیں، فقیروں کے کیا نام ہوتے ہیں؟ کیسے آئے ہو؟ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں، حضور کی زیارت کرنے آیا ہوں، حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں، اپنی آنکھوں کو مصطفیٰ کے دیداروں سے فیض یاب کرنے آیا ہوں، سیراب کرنے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ام المومنین کی، حضور تو گھر میں نہیں ہے، حضور تو شاید کسی کام کے لیے نکلے ہیں۔ تو اتنے میں سسکیوں کی آواز آسمان سے چھونے لگی، آسمان کو چھونے لگی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا، پردے کی اوٹ میں دیکھا، خواجہ ویسے کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے مالکہ تیری مرضی ہے، تیری مرضی کے فیصلے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک طرف ماں کا حکم نامہ ہے، ایک طرف عشق ہے مصطفیٰ کی دیدار کا، اب میں کیا کروں؟ انہی قدموں پر روتے ہوئے جناب سسکیوں کے ساتھ واپس پلٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر گزری تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی گھر میں تشریف لے کے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے اے عائشہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ یا رسول اللہ ایک آدمی آیا تھا۔ فرمایا کون تھا؟ کیا کہتا تھا؟ یا رسول اللہ کہتا تھا کرن کا فقیر ہوں۔ اتنی بات سنی تو میرے مصطفیٰ بھی رو پڑے، حضور کی آنکھوں میں بھی چھم چھم آنسو آنے لگے۔ میرے نبی علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ میرا اویس آیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جب پوچھا آپ کا بتایا کہ وہ تو گھر میں نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تو چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ اس کی سسکیوں نے تو آسمان کو لرزا کر رکھ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام رونے لگے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کی، کہنے لگا اے اللہ تیری مرضی ہے، میں تو شوق محبت میں آیا تھا، میں تو زیارت کی امیدیں لے کر آیا تھا، اب رسول اللہ سے زیارت نہیں ہو سکی، ماں کے ساتھ کیا ہوئے وعدے کی وجہ سے اب واپس جانا ہوگا۔ روتا ہوا یا رسول اللہ نکل گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا جاؤ میرے صحابہ میرے اویس کو ڈھونڈ کر لاؤ، میرے اویس کو دیکھو۔ جب صحابہ ڈھونڈنے لگے تب تک حضرت خواجہ اویس کرنی یہ میرے رب کی قدرت کے فیصلے ہیں جا چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی علیہ السلام کے عاشق صادق، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یہ پیارے غلام حضرت خواجہ اویس کرنی اتنے عشق میں صادق تھے، اتنے عشق میں پکے اور سچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد سے باہر نکلتے، آبادی سے باہر نکلتے، صحابہ کی جمع غفیر ساتھ ہوتا، صحابہ کے حضور کے علیہ السلام کے چند غلام حضور کے ساتھ ہوتے، حضور شہر سے باہر نکلتے، اپنے کپڑوں کے بٹن کھولتے، میرے نبی علیہ السلام اپنے بٹنوں کو کھول کر اپنے سینے کو کھولتے، یوں حضور لمبی لمبی سانسیں لیتے۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کملی والے آقا ادھر کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ادھر جب آتے ہیں تو بٹن کھول دیتے ہیں، لمبی سانسیں لیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کرن سے خوشبو آتی ہے، مجھے ویسے کرنی کے عمل کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس کے عشق کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس کی محبت کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس کے پیار کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عمر نے حضور کا دامن تھاما، کہا یا رسول اللہ کائنات تو آپ کی خوشبوئیں سونگھتی ہے، آپ کس کی خوشبو سونگھتے ہو؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اویس کی خوشبو آتی ہے۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی علیہ السلام خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ اس منہ سے بیاں ہو تیرے اے اوصاف حمیدہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوئے ہوئے حضور جب آرام فرماتے تو حضور کا پسینہ جمع کر لیتی۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن جب بیدار ہوئے تو فرمایا اے ام سلیم کیا کرتی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کس لیے کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ اپنی خوشبوؤں میں ڈالوں گی اور ان خوشبوؤں کو بے مثال خوشبو بناؤں گی۔ میرے مصطفیٰ کے پسینے کا یہ عالم ہے کہ جس چیز میں داخل ہو جائے اس کو بے مثال خوشبوؤں سے نواز دیتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کرم سے حضرت خواجہ ویس
ویسے کرنی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کملی والے آقا ان کا کیا، ان کی پہچان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اس کی پہچان یہ ہے، اس کا دن جو ہے وہ صوم میں گزرتا ہے، حالت روزہ میں گزرتا ہے، مزدوری میں گزرتا ہے، محنت کرتے گزرتا ہے۔ اس کی رات جو ہے وہ مصلی پر گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے، باقی وقت وہ ماں کی خدمت میں گزارتا ہے۔ والدہ کی خدمت کے بعد جو وقت اس کے پاس بچتا ہے اس میں وہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ وہ اتنا عاشق ہے، وہ اتنا صادق ہے، وہ اتنا ہے، وہ اتنا پاکیزہ اور تقوی کا، بلند تقوی کا مالک ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اس کی صداؤں پر جواب دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس پر نچھاور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک اور پہچان بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ ہنستے ہیں پھر وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں پھر وہ ہنستا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ایسا بھی آیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جبہ جو ہے وہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جبہ جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم کو اور مولا علی شیر خدا کو دیا اور فرمایا کہ تم نے جانا ہے اویس کرنی کے پاس جانا ہے، تم نے یمن میں جانا ہے اور کرن میں جانا ہے، میرے اویس سے ملنا ہے اور میرے اویس کو یہ جبہ دینا ہے، اور اس کو جبہ دینے کے بعد میری امت کے لیے اس سے بخشش کی دعا کروانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا انعام دیا جا رہا ہے؟ یہ کیا عزت دی جا رہی ہے؟ خدا کی قسم میرا نبی تو وہ نبی ہے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب جیسے تم چاہو ہم ویسا کریں گے، جس قبلے کو تم پسند کرو ہم اس کو تمہارے لیے قبلہ بنائیں گے۔ یہاں تو میرے نبی کی مرضی پر قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی دعائیں کون سی قبول نہیں ہوتی؟ مگر یہ بات یہ ہے کہ یہ عزت بخش دی تھی میرے نبی نے حضرت خواجہ ویسے کرنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ کوئی بات اللہ کے ولیوں کو عام نہ سمجھے، یہ نہ کہے کہ یہ ان کی دعاؤں میں کیا رکھا ہے۔ ارے عقل کے اندو سوچو تو صحیح، اللہ کا حبیب ہو کر، نبیوں کا سلطان ہو کر، رسولوں کا تاجدار ہو کر آپ نے ایک امتی سے، اور وہ بھی جو صحابی نہیں غیر صحابی ہے، اس سے دعا کروا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو اللہ کے ولیوں کی دعاؤں میں کیا رکھا ہے؟ تم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ آؤ عقل کے اندر، تمہیں رسول اللہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ رسول اللہ تمہیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حضور رب سے مانگے، رب نہیں دے گا معاذ اللہ۔ میرے نبی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں میری امت کے ولیوں کو حقیر نہ سمجھنا، میری امت کے درویشوں کو عام نہ سمجھنا۔ جب یہ دعا کرتے ہیں نا تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ عزت میرے مصطفیٰ نے خود دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جبہ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کو دیا، فرمایا جا کر میرے اویس کو دینا اور میری امت کے لیے دعا کروانا۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں چلی۔ جب یہ یمن میں آئیں تو حضرت اویس کرنی کا پوچھنے لگ گئے، کہیں سے ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، جہاں سے پوچھتے ہیں ہم نے اویس بن عامر سے ملنا ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ حضرت اویس کرنی ایک جو ہے وہ بے نام انسان تھے، انہوں نے اپنا تعارف دنیا میں نہیں بنایا، انہوں نے اپنا چرچا دنیا میں نہیں بنایا۔ اب تو جس کے نعرے نہیں لگتے وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، جس خطیب کے آنے پر شاندار استقبال نہیں ہوتا وہ عظیم بیان نہیں کرتا، جس پیر کے آنے پر کوئی بڑا جو ہے وہ استقبال نہیں ہوتا وہ پیر دل سے دم بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائیو اب تو دنیا میں عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی وہ ہستیاں ہیں جو زمین پر لیٹتے ہیں مگر ذکر ان کا عرش پر ہوتا ہے، جو کرن کی
پہاڑیوں میں اور جنگلوں میں رہتے ہیں، مگر ان کا ذکر مصطفیٰ کریم ممبر پر، مدینہ شریف کی مسجد میں، مسجد نبوی کے ممبروں پر جن کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیں جو فنا فی الرسول بھی ہیں، یہ ہیں وہ عاشق صادق جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے ظاہری نام نہیں بنایا۔ جس سے پوچھتے ہیں ویسے ملنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے وہ اونٹ کی کیا پہچان ہے، فرماتے ہیں وہ اونٹ چراتے ہیں، اونٹ تو جی کئی چراتے ہیں، اور کوئی پہچان بتاؤ، فرمایا وہ فقیر آدمی ہے، وہ درویش آدمی ہے، آواز آتی ہم نہیں جانتے، کوئی اور پہچان بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں وہ ساری ساری رات جاگتا ہے، اللہ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں گزارتا ہے، کہتے ہیں وہ تو بڑے لوگ ہیں، اور کوئی پہچان بتاؤ، فرمایا وہ سارا دن بھوک سے جناب والا رہتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں رہتا ہے، اس کو دنیا کے لنگر کھانے کا لالچ نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کئی اللہ کے بندے کرتے ہیں، کوئی اور پہچان بتاؤ، فرمایا اس کے ہاتھ پر برس کا نشان ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں چل رہا، اور کوئی پہچان بتاؤ، فرمایا مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، سارا دن اونٹ چراتا ہے، کہتے ہیں نہیں سمجھ آ رہی، کچھ اور بتاؤ، فرمایا ماں کا اتنا فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ شریف کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا۔ بالآخر ایک آدمی بولا آپ اس کا تو نہیں ذکر کر رہے جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، جو پاگل ہے، جو مجنون ہے، جس کو لوگ اویسو ویسو کہتے ہیں، جو لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جس کو لوگ اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، جو بس جنگلوں میں رہتا ہے، اس کا گھر ہی جنگل ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے ہی کام میں اپنے کام میں محو رہتا ہے۔ فرمایا ہاں اسی کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو جنگل میں ملے گا، اس کا شہر والوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دونوں عظیم ہستیاں، یہ آسمان کے ستارے، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جام سے جام پینے والے دونوں عظیم ہستیاں، ایک مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میرے نبی کے داماد ہیں، ایک میرے نبی کا سسر ہے، دونوں عظیم ہستیاں جناب حضرت ویسے کرنی خود تلاش کرے۔ اللہ اکبر، شان دیکھے حضرت خواجہ ویسے کرنی کی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، میرے آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ایک ندی کنارے بیٹھے وضو فرما رہے تھے، اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، کہنے لگے عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو ہمیں پتہ ہے سب اللہ کے بندے ہیں، مگر وہ نام بتاؤ نا جو تمہاری ماں نے نام رکھا ہے۔ آپ پھر عرض کرنے لگے میرا نام اویس ہے، مجھے کرن والا کہتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کے غلام، حضور کے دونوں وفادار حضرت مولا علی اور حضرت فاروق اعظم مسکرانے لگے، فرمانے لگے تمہارے ہی تلاش میں نکلے تھے، آپ کون ہیں؟ حضرت مولا علی نے اپنا تعارف کروایا، میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ہوں، اور حضور ان کے داماد ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی طرف اشارہ کیا، حضرت خواجہ ویسے کرنی ایسے تھا جیسے ٹوٹ پر جناب قدموں میں گرے، جنہ اکھیاں میرا دل بھر ڈٹھا، جنہ اکھیاں میرا دل بھر ڈٹھا، او اکھیاں اج تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی قدم بوسی کی، ہاتھوں کو چوما، اور جو ہو سکتا تھا درویش سے خدمت کی، پھر بالآخر ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور کیسے آئے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے وہ جبہ حضرت خواجہ ویسے کرنی کو عطا کیا، نوازا جبے سے، اور فرمانے لگے اے اویس، عرش والے کے محبوب تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جب اتنی بات کی نا تو حضرت ویسے کرنی کی چیخیں نکلی، جن کی محبت میں دن رات تڑپتے گزری، جب ان کی طرف سے محبت کا پیغام آیا تو پھر اویس پر کیا خوشی کے جو ہے وہ خوشی کی گھڑیاں ہوں گی، خوشی کے لمحات ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی باتیں سنی اور اپنی محبت کو مزید جو ہے وہ جام دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبت کے جام پیے،
پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے واپس بھی جانا ہے، حضور کا ایک پیغام ہے۔ عرض ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے میرے حبیب نے کیا پیغام بھیجا ہے، اس بندہ ناچیز والے حضور نے کیا پیغام بھیجا ہے، میں اپنے حبیب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کون سی نوکری پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا یہ جبہ یہ اویس کو دینا اور اویس کو کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے، میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے جب حضور کا پیغام سنا، آپ کے جبہ مبارک کو چوم کر سر آنکھوں پر لگایا، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، کبھی پیشانی سے لگاتے ہیں، کبھی چوم چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں میرے حبیب نے مجھے جبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر آقا نہ بھول کر دیا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی وہ جبہ لے کر ایک ساتھ ہی پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ جاتے وقت کہنے لگے آپ پریشان نہ ہوئیے، میں اس جبے کے صدقے سے ہی دعا کروں گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ کافی وقت گزرا، حضرت فاروق اعظم اور مولا علی پیچھے چلے گئے۔ جا کر دیکھا غار میں حضرت خواجہ اویس کرنی نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، آپ کے قدموں کی آہٹ سنی، آواز کو سنا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے جو ہے وہ سجدے سے سر اٹھایا، پوچھا کہ میں نے کہا، عرض کیا میں نے کہا تو نہ تھوڑا ٹھہر کے آنا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کی اس بات پر مولا علی شیر خدا اور حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے او اللہ کے دیوانے، ہم نے واپس بھی جانا ہے، وہاں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم اتنا زیادہ وقت نہیں رک سکتے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی عرض کرنے لگے یا حضور اگر ایک لمحہ اور رک جاتے، آج حضور کی ساری امت کی بخشش کا جو ہے وہ اللہ سے اللہ وعدہ فرما دیتا۔ 3 حصے اللہ نے وعدہ فرما دیا، امت کی بخشش کر دی ہے، اور ایک حصہ بھی اس کا بھی میں نے مطالبہ کیا تھا، مگر اتنے میں مجھے سر اٹھانا پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جب محبت کی یہ کیفیت کو دیکھا نا، حضرت فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے اے اویس اتنی محبت کرتے ہو حبیب سے، اتنی محبت کرتے ہو اللہ کے محبوب سے، تو پھر کسی طرح حضور کی زیارت کے لیے آ جاتے۔ کہنے لگے حضور ایک دفعہ آیا تھا مگر زیارت نہ ہو سکی، ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق واپس آنا پڑا، دوبارہ جو ہے وہ ماں سے اجازت ہی نہیں ملی۔ پوچھنے لگے میرے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس قدر تم محو ہو، اس قدر تم مصطفیٰ کریم کی محبت میں سرشار ہو، اور پھر تم آئے کیوں نہیں؟ حضرت اویس کرنی نے انہی کی باتوں سے ایک سوال عرض کر دیا، ہاتھ جوڑے، کہا حضور اجازت ہو تو ایک عرض کروں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کے سوال پر مولا علی نے بھی اجازت دی، فاروق اعظم نے بھی اجازت دی، کہا آپ نے تو حضور کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، بے حساب مرتبہ دیکھا ہے، بلکہ آپ کی تو شب و روز غذا بھی یہی تھی، آپ رسول اللہ کو بار بار دیکھتے، ذرا مجھے ایک سوال کا جواب تو ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بولیے۔ کہنے لگے حضور کے ابرو کیسے دکھتے تھے؟ پہلے پوچھا حضور کی زیارت، حضور کا چہرہ کیسے دکھتا تھا؟ فرمایا ایسے دکھتا تھا۔ حضور کی ہاتھ کیسے دکھتے تھے؟ فرمایا ایسے دکھتے تھے۔ حضور کی زلفیں کیسے دکھتی تھیں؟ فرمایا ایسے دکھتی تھیں۔ ایک سوال ایسا کیا کہ جس پر حضرت اویس کرنی کو جواب نہیں ملا۔ اویس کرنی عرض کرنے لگے مجھے یہ بتاؤ میرے نبی علیہ السلام کے ابرو کیسے نظر آتے تھے؟ مولا علی نے سینا فاروق اعظم کی طرف دیکھا، فاروق اعظم نے مولا علی کی طرف دیکھا، کہنے لگے یہ تو ہم نے کبھی اس بات کی طرف اتنی توجہ نہیں کی، دیکھتے تو حضور کو بے حساب مرتبہ رہے اور عشق سے دیکھتے رہے، محبت سے دیکھتے رہے۔ حضور کو دیکھنا ہماری جو ہے وہ محبت کی جان تھی، اور حضور کے دیکھنے کے بغیر تو ہماری زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا، ہم حضور کو دیکھتے رہے مگر اس بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ اے اویس تم بتا سکتے ہو؟ حضرت خواجہ اویس کرنی نے پھر مسکرا کر جملہ بولا، خدا کی قسم کتب تاریخ کا جو ہے یہ سنہری باب بن گیا، سنہری جناب جواب بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عمر و علی سنیے میرا سوال، سنیے میرا جواب سنیے۔ حضور کو جب کوئی دور سے دیکھتا تو ایسے لگتا کہ حضور علیہ السلام کے ابرو ملے ہوئے ہیں، جب حضور کو قریب سے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک جو ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت
محبت کا عالم ہے، یہ ایک محبت کی کیفیت ہے۔ بے شک حضرت اویس کرنی نے حضور علیہ السلام کو ظاہری طور پر نہ دیکھا، مگر حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روحانی طور پر اتنے قریب تھے کہ حضور علیہ السلام کے ابر مبارک کی اتنی گہرائی تک حضور کو جانتے تھے۔ پھر میں کیسے کہوں کہ حضور کو وہ جانتے نہیں تھے، حضور کو اتنا قریب سے جانتے تھے، مگر ظاہری طور پر جو صحابیت کا درجہ تھا وہ نہ ملا۔ یہ بھی میرے اللہ کی شان تھی، یہ بھی میرے اللہ نے قدرت کے کرشمے دکھانے تھے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں میرا رب جانے، رب کا حبیب جانے اور حبیب کا حبیب جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صاحبان ذی وقار، آج حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5-6 جگہوں پر مزارات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنی جگہوں پر حضرت اویس کرنی کے مزار، یہ کوئی فلاں بھی جھوٹا ہوگا، فلاں بھی جھوٹا ہوگا، مگر رب کعبہ کی قسم حضرت خواجہ اویس کرنی کے مزارات پر یہ کیفیت ہے، یہ نور کی جو ہے وہ بہاریں ہیں۔ جس مزار پر بھی کوئی جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہی مزار ہے، وہاں پر نور کے جلوے ہیں، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اویس کرنی پر دنیا میں بھی پردے ڈالے ہیں اور آخرت میں بھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب حضرت خواجہ اویس کرنی پل صراط پر گزرنے لگے گے تو اللہ تعالیٰ ان کی صورت میں 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں ان کو لے جایا جائے گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ اویس کرنی کون ہے، اتنے میں حضرت خواجہ اویس کرنی جو ہے وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ صاحبان ذی وقار، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل ذکر کرنا یہ کما حق ہو، کسی کے جو ہے وہ یہ اس کی ہمت میں، اس کے علم میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ حضرت اویس کرنی کا مکمل بیان کر سکے، ذکر کر سکے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے حصے کی بات ہے، اپنے اپنے پیار کی بات ہے، اپنے اپنے جو ہے وہ محبت کا اظہار ہے۔ جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا، جو میرے اکابرین علماء سے ہو سکتا ہے وہ بھی فرماتے ہیں، جو ہمارے جناب نوجوان علماء ماشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ سب کا ذکر خیر کرنا بھی قبول فرمائے، سب کا ذکر خیر سننا بھی، خواجہ اویس کرنی پاک کا ذکر خیر سننا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔